بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور دل کی سختی بہت بڑی آفت ہے، کیونکہ دل سخت ہو جائے تو اس کا انجام یہ ہے کہ انسان پر واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتے۔ انسان کبھی اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے روتا نہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غیر ضروری سمجھتا ہے، اسلاف کے انداز تقوی، خوف خدا اور للہیت کا مذاق اڑاتا ہے۔ یاد رکھیں، دل ایسے ہی سخت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ ان امور پہ چلنے کی وجہ سے انسان کے دل سے نرمی رخصت ہو جاتی ہے اور وہ سخت ہو جاتا ہے۔ وہ امور جو انسان کے دل کو نرم سے سخت بنا دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتنا ہے، دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، تیسرے نمبر پہ موت کو یاد نہ کرنا، ایسے ہی بیکار باتیں زیادہ کرنا، فحش گوئی کرنا، اپنی نفسانی خواہشات پہ عمل کرنا، شہوات کو پورا کرنے کے در پہ رہنا، تو یہ وہ امور ہیں کہ جو انسان کے دل کو سخت بنا دیتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اور دل کو نرم بنانے کے لیے چند طریقوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں ایک تو بہت معروف ہے کہ یتیم بچے کی کفالت کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا اور اس کو یہ احساس دلانا کہ وہ تنہا نہیں بلکہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میری مدد ہمیشہ اس کے شامل حال رہے گی۔ تو اس صورت میں بھی رب ذوالجلال انسان کے دل کو نرمی عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں انسان کے دل کی سختی کا باعث بنتی ہیں، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ یعنی بیکار باتیں جہاں انسان کو لوگوں سے دور کرتی ہیں، وہاں اس کے دل کو سخت بنا کر اسے اللہ سے بھی دور کر دیتی ہیں۔ انسان اگر بامقصد گفتگو کرنے والا ہو اور اپنی گفتگو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جگہ دینے والا ہو، اللہ کی یاد رکھنے والا ہو، تو وہ انسان لوگوں کے ہاں بھی محبوب بن جاتا ہے، لوگ بھی اسے قریب اپنے بلاتے ہیں، اپنا قرب دیتے ہیں، ایسے ہی دل نرم پڑتا ہے اور اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی اس حدیث کو روایت کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایسے زنگ آلود ہوتا ہے کہ جیسے لوہا پانی لگنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب، اگر دل زنگ آلود ہو جائے تو اس کے زنگ کو دور کیسے کریں، اس کو صاف ستھرا کیسے بنائیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں جو انسان کے دل پہ چڑھنے والے گناہوں کے زنگ کو، گناہوں کی آلودگی کو دور کر کے اسے صاف ستھرا بنا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ موت یاد رکھنے سے انسان کے کردار کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے، انسان کے اعمال میں خوف خدا کی جھلک نمایاں ہوتی ہے، وہ اپنی گفتگو میں، وہ اپنے کردار میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل نرم پڑتا ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال دلوں کو نرمی عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع کے اندر اس کو روایت کیا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ شرم و حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ یعنی جو بندہ شرم و حیا کا پیکر بن جاتا ہے، شرم رکھتا ہے، حیا کرتا ہے، تو شرم و حیا اس کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اور ایمان کی مضبوطی انسان کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فحش گوئی سخت دلی ہے، یعنی شرم و حیا کا عکس، شرم و حیا کی نقیض، شرم و حیا کا متضاد بے حیائی ہے، فحش گوئی ہے، بد کلامی ہے، اپنی زبان سے نازیبا الفاظ کو جاری کرنا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں فحش گوئی انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے، اور سخت دلی انسان کو آگ میں لے جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ دلوں کی سختی اس کا انجام کیا ہے۔ دلوں کی سختی انسان کو نہ صرف دنیا میں رسوا کرتی ہے، کل قیامت کے دن بھی انسان اس دل کی سختی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ احکم الحاکمین کی جناب میں یہ التجا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں کی سختی کو دور فرما کے ہمیں ہمیشہ دلوں کی نرمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔